بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی کی چار آسمانی کتابیں۔ سوال: اللہ تعالی کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: اللہ تعالی کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، اور چار کتابیں مشہور ہیں۔ سوال: اللہ تعالی کی چار مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ جواب: اللہ تعالی کی چار مشہور کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: اللہ تعالی نے صحیفے کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب: صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سوال: اللہ تعالی کی کتابیں توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: اللہ تعالی کی کتابیں توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور۔ سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتینا داود زبورا۔ سورہ النساء کی آیت ہے۔ ترجمہ: یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل۔ سورہ حدید کی آیت ہے۔ ترجمہ: یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو اللہ تعالی کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو اللہ تعالی کی کتابیں نہ مانے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا اللہ تعالی کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو اللہ تعالی کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں،
بلکہ ان میں تحریف عدل بدل ہوئی ہیں، اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ اعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالی کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجزے یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ اللہ تعالی چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔ چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ یہ تھے قرآن مجید کے چند فضیلتیں۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، ثواب دارین حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔